ناظرین، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ G7 کی میٹنگ چھوڑ کر کیوں بھاگا، ایسی کیا بات تھی کہ اس کو وہاں سے دوڑ لگانی پڑی، اور اس کے پیچھے اصل کہانی کیا، اور اس کے علاوہ کہ اسرائیل کے کون کون سے اہم ٹھکانے اب تک ایران نے نشانہ بنائے ہیں، اور تیسری بات کہ کیا ورلڈ وار 3 ہونے والی ہے، کیا یہ جنگ جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ بنے گی۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، میاں طاہر حاضر خدمت۔ تو سب سے پہلے تو جو رات کو میں تو رات کو جاگتا رہا اور بہت سے لوگ جاگ رہے تھے کہ جس طرح سے G7 کی میٹنگ، جو بڑے 7 ممالک ہیں، جو جن کی اکانومیز بڑی ہیں، جو بڑے طاقتور ہیں، ان ملکوں کا ایک اجلاس ہو رہا تھا کینیڈا میں، تو وہاں ٹرمپ بھی تھا، اور ٹرمپ نے وہاں سے اس اپنے میٹنگ کو مختصر کیا اور دوڑ لگا دی، اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے جو فرانس کے جو صدر ہیں میکرون، اس کو کان میں کہا کہ میں آپ کو کوئی بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، بس دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے آگے سے ظاہر ہے پوچھا ہوگا کہ کیا ہونے والا، تو اس نے کہا کہ سیز فائر جو ہے وہ میں کرانے جا رہا ہوں۔ اب وہ وہاں سے نکلے ہیں، اور یہ کہہ کے وہاں سے نکلے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے میسج کیا امریکہ میں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کونسل جو امریکہ کی ہے اس کا اجلاس فوری طور پہ بلا لیا جائے، اور میں پہنچ رہا ہوں، اور کمرے میں تمام اس کے جو ممبر ہیں اس کونسل کے وہ موجود ہونے چاہیے۔ اتنی ایمرجنسی میں اس نے یہ میسیجز کیے ہیں اور یہ بیانات دیے، اور وہ نکل پڑا۔ اب وہ امریکہ میں، جب کینیڈا سے امریکہ میں جانے میں کتنی دیر لگتی ہے، اب وہ پہنچ گیا ہے، اور پہنچنے سے پہلے ایک اور اس نے بیان داغا، اس نے کہا جی تہران خالی کر دو، لوگوں نکل جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور اب جب وہ پہنچا ہے تو پہنچ کے ایک نئی کنٹروورسی سامنے آئی، اس نے کہا جی میں نے میکرون کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی سیز فائر کرنے جا رہا ہوں، اور میں کوئی سیز فائر کرنے نہیں جا رہا، میں اس سے بھی کوئی بہتر چیز کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کہ اسرائیل روک ہی نہیں رہا حملے کرنے سے۔ تو یہ بیسیکلی ایک امریکہ کا ایک بڑا تاریخی چہرہ ہے، ہمیشہ دو نمبری کرتے ہیں، ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایران نے تو یہ انکشاف کیا ہی کیا ہے کہ ہمیں مذاکرات میں لگا کے، یعنی کہ جو مذاکرات کرنے والا وٹکوف ہے، جو ٹرمپ کا نمائندہ وٹکوف ہے، اس نے ایرانیوں کو کہا کہ ہم جب مذاکرات، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں، اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس نے کہا جب ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو اسرائیل حملہ نہیں کر سکے گا، اور اس نے حملہ کر دیا۔ یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف کا انکشاف بھی سنیں کہ جو نیتن یاہو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ٹرمپ ہے اس نے جب یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں روکا تھا کہ حملہ نہ کرو اسرائیل، آپ حملہ نہ کریں ایران پر، تو وہ کہتا ہے کہ اسے پتہ تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور ہم نے نہیں رکنا ہے، یعنی کہ اس نے روکنا ہی نہیں تھا ہمیں۔ تو یہ بیسیکلی اس نے جو بیان دیا تھا یہ ایران کے لیے اس لیے دیا تھا کہ ایران کو تسلی رہے کہ ہم پہ حملہ نہیں کر رہے، چونکہ صدر امریکہ روک رہا ہے تو اسرائیل ہم پہ حملہ نہیں کر رہا، تو اس لیے وہ تسلی میں رہے اور ہم اس کو سرپرائز دیں، بقول اس کے اس نے ایران کو سرپرائز دیا۔ تو ایران بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اسے سرپرائز ملا ہے، وہ نہیں تو کو کر رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا بڑا حملہ کرے گا۔ تو یہ ان کا دورہ چہرہ ہے، یہ ایک طرف بات کچھ اور کرتے ہیں، دنیا کو کچھ اور بتاتے ہیں، ایون اپنے اتحادی میکرون کو کچھ اور کہہ کے آیا، اور آ کے اس نے کہا ہے کہ میں تو کوئی سیز فائر نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو میٹنگ ہے وہ فوری طور پہ لی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی، وہاں سے بھاگا کیوں، دوڑ کیوں لگی؟ اس کے پیچھے ایک کہانی جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو نیتن یاہو ہے یہ بار بار اس کو میسیجز اور فون کر رہا تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہاں پہ اسرائیل میں ایک کیوس تھا رات کے حملوں کے بعد۔ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو رپورٹ بھی کرتا رہا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جو غیر ملکی اور ایون اسرائیلی جو ہیں وہ دوڑیں لگا رہے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ہزاروں ڈالر دے کے رات بھر یہ کام جاری رہا ہے، وہ سمندر کے راستے قبرص یعنی کہ جسے سائپرس کہتے ہیں یونان کا، اس میں بھاگ رہے تھے اور پناہ لے رہے تھے وہاں پہ، اور کچھ نے تو اردن میں آنے کی روڈ کے ذریعے بھی کوشش کی، لیکن وہ سیف نہیں تھا روڈ کے ذریعے آنا، کیونکہ کہیں پہ نشانہ بن سکتے تھے، اور ادھر قبرص سمندر کے ذریعے قبرص کی طرف وہ جاتے رہے، سائپرس کی طرف۔ تو یہ حالات تھے وہاں پہ، اور پھر یہ کہ وہاں پہ 2-3 بڑے حملے رات کو ہو چکے تھے، اور یہ سب سے بڑی اطلاع اس کو جو ملی وہ یہ تھی
کہ یو ایس انٹیلیجنس نے کہا کہ ایران ہمارے جو وہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ہیں ادھر سمندر میں، ان کو حملہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک یو ایس ایس کارل ونسن ہے اور دوسرا ہے یو ایس ایس نیمیٹس، یہ کھڑے ہیں۔ یہ جو یو ایس ایس نیمیٹس ہے، یہ اس نے ساؤتھ چائنا سمندر سے وہاں کھڑا تھا چائنا کی طرف، وہاں سے ادھر منگوا لیا ہے بحیرہ عرب میں۔ تو اس کو یہ کہا گیا کہ ایران ان ہمارے جو بحری جہاز ہیں، جس پہ ہمارے جو بحری بیڑے ہیں، جو ان کی طاقت کا نشان ہے، اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ دوڑا بھاگا اور اس نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ لے لی۔ لیکن مین وائل پھر جو دوسرے ملک ہیں خطے کے، وہ بیچ میں پڑے اور انہوں نے پھر یقین دہانی لی کہ فی الحال ایران امریکی کسی اڈے کو یا کسی مفاد کو یا کسی انٹرسٹ کو یا کسی جہاز کو نشانہ فی الحال نہیں بنائے گا، اور وہ اسرائیل پر نشانے بازی جاری رکھے گا۔ آج تک جو اسرائیل کے جتنی نشانے بنے ہیں، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا، جو وہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو اسرائیل کی فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو سٹاف کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اسرائیل ڈیفنس منسٹری جو ہے، وزارت دفاع، وہ میزائل کا نشانہ بن چکی ہے، ایرانی میزائل کا۔ اسرائیل میں جو رافیل کمپنی کا ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر تھا، جو اسرائیل کو ویپنز دیتا ہے، ڈرون دیتا ہے بنا کے، اور ان کو باقی ہتھیار بنا کے دیتا ہے، اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ نشانہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جو ٹاپ بائیو کیمیکل فیکٹری تھی، جو حیفا کے ساتھ لگی ہوئی تھی، حیفا ایئرپورٹ کے ساتھ، جو پیٹرول بھی نکالتی تھی اور بائیو کیمیکل بھی اس کے بناتی تھی، وہ نشانہ بن چکی ہے۔ اور پھر یہ نہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اور ہے، اور یہ جو دوسری بائیو کیمیکل والی ہے، یہ بائیو کیمیکل ہتھیار بناتی تھی، بنائے جاتے تھے، وہ لیبارٹری نشانہ بن چکی ہے۔ ایک ریفائنری بنی ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ ایک غیر ملکی کمپنی ہے، وہ بنی ہے، اور جو ان کے بائیو کیمیکل ہتھیار بناتی تھی وہ بھی نشانہ بنی ہے، یہ لیبارٹری ہے۔ اس کے علاوہ نیویٹم اور رامت ڈیوڈ ایئر بیس جو ہے وہ نشانہ بن چکا ہے، اور ایک پال میچن ایئر بیس نشانہ بن چکا ہے، اور حیفا تو میں نے بتایا ہے کہ وہ ایئرپورٹ نشانہ بنا، تو اس سے وہ جو کمپنی تھی اس کو بھی نقصان پہنچا اور وہ بند ہے۔ جو نقصانات اس وقت ایران کے ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت ہیں۔ ایران اس وقت انڈر اٹیک ہے، لیکن ایران اتنا بڑا ہے کہ وہ اٹیکس کو برداشت کر سکتا ہے اگر وہ اس پہ قائم رہے۔ یہ تو ایران کی قیادت پہ ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ انٹرنلی اندرونی طور پہ وہ لوگوں کو کیسے کنٹرول رکھتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے پاس زیادہ چانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل جلد از جلد چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کو کھینچ رہا ہے، ٹرمپ کو کھینچ رہا ہے بازو سے پکڑ کے کہ اس جنگ میں آ جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جس نے یہ وعدہ یہ کیا تھا، الیکشن یہ اس وعدے پہ لڑا تھا کہ وہ جنگیں نہیں کرے گا، اب وہ کیا کرتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کیا وہ اپنے B-52 جو ہے وہ ان کا استعمال کرواتا ہے، وہاں پہ بیچتا ہے، اس جنگ میں گھستا ہے؟ کیونکہ اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک کشمکش ہے، وہاں پہ پینٹاگون اور جو CIA ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ CIA کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے فی الحال، آئی ڈونٹ نو کیوں کہہ رہی ہے۔ پینٹاگون چاہ رہی ہے کہ جایا جا سکتا ہے اور جانا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کا مفاد انہیں پیارا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فیصلہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا کس طرف جاتا ہے۔ اور تیسری بڑی جو خبر تھی کہ کیا عالمی جنگ اس کے نتیجے میں ہوگی، تو عالمی جنگ شروع نہیں ہو رہی، اس لیے کہ رشیا مدد ضرور کر رہا ہے ایران کی، شمالی کوریا بھی مدد کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، ایک دو اور ملک بھی کر رہے ہیں جن کا نام لینا جو ہے وہ نہیں چاہیے، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ جنگ کے اندر کود نہیں رہے۔ کیوں کہ کوشش یہی ہے ٹرمپ کی کہ اس کو جنگ کی شکل نہ دی جائے۔ اب اگر امریکہ اس میں آ گیا تو یہ جنگ کی شکل اختیار ضرور کر جائے گی، لیکن تیسری عالمی جنگ پھر بھی نہیں بنے گی۔ تیسری عالمی جنگ کی بنیاد بن سکتی ہے
یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ تیسری عالمی جنگ کا بنیاد ضرور بن سکتی ہے۔ فی الحال یہاں سے تیسری عالمی جنگ شروع نہیں ہو رہی۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں۔